بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے 10ویں کلاس کی اسلامیات کا چوتھا سبق پڑھنا ہے، اور آج ہم نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 5 کا ترجمہ اور تشریح پڑھنی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے سبق کے اندر ہم نے ایک مسئلہ پڑھا تھا، اور وہ تھا لے پالک بیٹوں کے بارے میں، یعنی منہ بولے بیٹوں کے بارے میں۔ اب اس کی تھوڑی سی میں پہلے وضاحت کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم اس آیت کی طرف آئیں گے۔ پچھلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے، میں پچھلی آیت دوبارہ کھول کے دکھا دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہیں بنایا اللہ نے تمہاری لے پالکوں کو اور تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا۔ اب لے پالک بیٹا کیا ہوتا ہے؟ جس کو انسان پرورش کے لیے لے لے اور اس کی پرورش کرے، جس طرح اڈاپٹ کیا ہوا بچہ جس کو کہا جاتا ہے، اڈاپٹ کیا ہوا بچہ آج کل کے دور میں جو اس کا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اس کو لے پالک بیٹا کہا جاتا ہے، منہ بولا بیٹا۔ تو منہ بولا بیٹا جو ہے وہ حقیقی بیٹا کبھی نہیں بن سکتا، چاہے کوئی لاکھ مرتبہ بھی کہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اور چاہے یہ بھی کہہ دے کہ یہ میرا حقیقی بیٹا ہے۔ تو کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جب تک وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوگا تب تک احکام جو ہے وہ حقیقی بیٹے والے اس پر نافذ نہیں ہوں گے۔ تو یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ جو بیٹا ہوتا ہے اس کی جو بیوی ہوتی ہے، چاہے بیٹا طلاق بھی دے دے، اس کی جو بیوی ہوتی ہے، طلاق ہونے کے بعد بھی جو اس بیٹے کا باپ ہے تو اس عورت کے ساتھ کیا رشتہ ہوگا؟ سسر کا اور بہو کا۔ تو سسر اور بہو کا نکاح ابدی طور پر حرام ہے، اور نکاح کبھی نہیں ہو سکتا، چاہے بیٹا طلاق بھی دے لے۔ یہ حقیقی بیٹے کی بات ہو رہی ہے۔ حقیقی بیٹا اگر اپنی بیوی کو طلاق دے بھی دے، طلاق کے بعد بھی وہ جو بہو ہے اپنے سسر کے ساتھ، اگرچہ اس کا رشتہ سسر والا اور بہو والا ختم ہو چکا ہے، لیکن وہ اپنے سسر کی طرف نہیں جا سکتی اور سسر اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ جبکہ اگر لے پالک بیٹا ہو، منہ بولا بیٹا ہو، اور منہ بولا بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے، تو اب جو ہے یہ عورت جو ہے اپنے سسر کی طرف، یعنی جو کہنے میں سسر ہے، حقیقت میں تو وہ سسر ہے نہیں، جب کیونکہ وہ اس کا حقیقی بیٹا ہے ہی نہیں، تو وہ اس کا سسر کیسے بنے گا؟ تو اب اس لے پالک بیٹے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک اور نیا مسئلہ اور ایک اور نئی وضاحت جو اس آیت کے اندر، سورہ احزاب کی آیت نمبر 5 کے اندر ارشاد فرمائی، وہ یہ ہے ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ اللہ فرماتا ہے ادعوہم، تم بلاؤ انہیں، ادعوہم، تم انہیں پکارو۔ یہ ایمان والوں کو خطاب ہے، اے ایمان والو، ادعوہم، تم انہیں پکارو، یعنی جو تمہارے لے پالک بیٹے ہیں اور منہ بولے بیٹے ہیں، لآبائہم، ان کے اصلی باپوں کے نام سے، یعنی ان کو اصلی نام کے ساتھ بلایا کرو۔ اس لیے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا کہا تھا، یعنی منہ بولا بیٹا، تو لوگ ان کو جو ہے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے۔ لیکن اللہ نے فرمایا ادعوہم لآبائہم، جب یہ مسئلہ کھڑا ہوا، اور اس کی تفصیل آگے 22 پارے کے شروع میں بھی آ جائے گی، حضرت زینب والا واقعہ جو میں نے پچھلے لیکچر کے اندر بھی تھوڑی سی اس کی طرف اشارہ کر دیا، تو اس وقت جو ہے انہوں نے زبان تان دراز کی، تو اللہ نے فرمایا ادعوہم لآبائہم، اے ایمان والو، تم ان لے پالکوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، ہو اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں زیادہ درست بات ہے اور یہی انصاف ہے۔ ہوا، یہ بات اقسط و زیادہ انصاف ہے عند اللہ، اللہ کے ہاں، کیونکہ جس کا بیٹا ہے حقیقی، اس کو اس کے باپ کے نام سے پکارا جائے، یہی حقیقت ہے اور یہی سچ ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ایک صورت یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ کوئی ان کے باپوں کے نام نہ جانتا ہو، کہ وہ ایسی جگہ سے ملا ہو یا خریدا گیا ہو اور اس کے باپ کا پتہ ہی نہیں ہو کہ اس کا باپ کون ہے، تو اللہ فرماتا فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا، اور اگر تم نہیں جانتے آباءہم، ان کے باپوں کے نام، اور ان کے اصلی باپوں کو نہیں معلوم کر سکتے، پتہ ہی نہیں ہے ان کے اصلی باپ کون ہے، تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اخوان
وہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین دینی بھائی ہیں، اسلام جو ہے وہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، وموالیکم اور تمہارے دوست ہیں، ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ، ہاں اور جو تم سے پہلے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، اس پر تمہیں کچھ گناہ نہیں ہے اگر تم پہلے ان کو بلاتے رہے ہو، جس طرح مومن خود جو ایمان والے تھے صحابہ تھے، حضرت زید کو زید بن محمد کہتے تھے، اللہ فرماتا ہے جو تم سے پہلے گناہ ہو چکے ہیں، پہلے وہ بھول کے ہو چکے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی پکڑ نہیں کرے گا اور تمہیں کوئی سزا نہیں دے گا، وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، ہاں لیکن یہ ایک قاعدہ اور یہ ایک کلیہ ہے، وَلَكِن اور لیکن مَّا تَعَمَّد جو ارادہ کیا، قلوبکم تمہارے دلوں نے جو پختہ ارادہ کیا، اور دل کے ارادے کے ساتھ تم نے بات کہی ہے، جاننے کے بعد، معلوم ہونے کے بعد جان بوجھ کر ایسی بات کرنا، اگر ایسی تم بات کہو گے پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر پکڑے گا اور مواخذہ فرمائے گا، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تو اب اس میں الفاظ ادعوہم، تم بلاؤ انہیں، تم انہیں پکارو، لآبائہم، آبا اب کی جمع ہے، آبا و اجداد لفظ بولا جاتا ہے، آبائہم ان کے باپوں سے، جو ان کے باپ ہیں ان کے باپوں کا نام لے کر ان کو پکارا کرو، ہو اقسط عند اللہ، ہو یہ بات کرنا اقسط زیادہ انصاف ہے، عند اللہ اللہ کے ہاں، فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا فَإِن فَاؤ کا معنی پس، اگر لم نہیں تعلموا تم نہیں جانتے، آباءہم ان کے باپوں کو، تمہیں ان کے باپوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے باپ کون ہے، تو فاخوانکم، فا کا معنی پس، اخوانکم وہ تمہارے بھائی ہیں، اخوان جمع ہے اخون کی، اخون بھائی کو کہتے ہیں، اخوان جمع ہے تمہارے بھائی ہیں، فی الدین دین میں، یعنی دینی بھائی ہیں تمہارے، وموالیکم اور تمہارے دوست ہیں، ولیسا اور نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح کوئی حرج کوئی گناہ، فیما اس میں، اخطأتم جو تم نے غلطی سے کیا، بھی جو تم نے غلطی سے ایسی باتیں کی ہیں تو اس غلطی پر اللہ رب العزت نے تمہیں معاف فرما دیا اور تمہاری غلطی پر تمہارا مواخذہ نہیں فرمایا، لیکن ولیکن ما تعمدت قلوبکم اور جو تمہارے دلوں نے ارادہ کیا ہے، اور اگر تم دل سے یہ بات کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ بھی فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، کان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تو اب لے پالک جو بیٹا ہوتا ہے اس کو بیٹا کہنا یہ بے حقیقت ہے، کیونکہ وہ حقیقت میں اس کا بیٹا ہے ہی نہیں، اور اسی طرح جو بیوی ہے وہ ماں نہیں ہو سکتی، اور جو دوسرے کا بیٹا ہے وہ تمہارا فرزند نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب بنت جاش سے نکاح کیا تو یہود اور منافقین نے زبان دراز کی، زبان طعن کھولی، برا بھلا کہنے لگا، کہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی بیوی، یعنی اپنے بیٹے زید کی بیوی سے شادی کر لی، کیونکہ پہلے حضرت زینب جو ہیں وہ زید کے نکاح میں تھی، اور یہ جو زید تھے حضرت ام المومن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زر خرید غلام تھے، اور انہوں نے حضرت سید عالم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا، ہبہ کر دیا تھا، حضور نے انہیں آزاد کر دیا، پھر بھی وہ اپنے باپ کے پاس نہ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اتنی شفقت اور کرم فرماتے تھے کہ لوگ انہیں حضور کا فرزند کہنے لگے، اس سے وہ حقیقتاً حضور کے فرزند تو نہ ہو گئے، لیکن یہود اور منافقین محض تانا دینے کے لیے، محض باتیں کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے تھے، تو ایسی بے جا انہوں نے باتیں کی تو اللہ نے ان طائنین، ان تانا مارنے والوں کی تکذیب فرمائی اور انہیں جھوٹا فرمایا کہ حق یہ ہے کہ لے پالک بیٹے جو ہیں وہ پالنے سے کبھی اس کا حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا، جب نہیں بنتا تو نہ اس کی بیوی جو ہے وہ اس کی سگی بہو اور نہ اس کی وہ بہو بنتی ہے، اس لیے نکاح کرنا جو ہے جائز ہے۔ تو یہ آج کے سبق کے اندر ہم نے جو ہے لے پالک بیٹوں کے متعلق پڑھا کہ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں ایک حکم فرمایا، وہ حکم کیا ہے؟ ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، کیونکہ یہی اللہ کے ہاں سچی بات ہے اور نزدیکی ہے، اور اگر باپوں کے نام نہ یاد ہوں تو تمہارے وہ دینی بھائی ہیں اور تمہارے
اور غلام ہیں۔ اب پچھلے سبق کے اندر جو ہم نے پڑھا اور اس سبق کے اندر جو نوٹ کرنے والی چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتکم۔ ایک تو ہم نے زہار کے متعلق پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے کہ زہار کیا ہوتا ہے، اس کی تفسیر میں نے بتا دی، اور زہار سے عورت حرام نہیں ہوتی اور بیوی جو ہے وہ ماں نہیں بنتی۔ اسی طرح زہار کا جو کفارہ اسلام نے مقرر کیا ہے وہ، اور اسی طرح ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے، اس کی جو ہے شان نزول اور کس کے متعلق نازل ہوئی۔ اسی طرح جو لے پالک بیٹے ہیں ان کے متعلق مسائل، تو یہ یاد کرنے والی چیزیں ہیں۔ اسی طرح جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی یاد کرنے ہیں۔ یہاں پر قلبین دو دل، ازواج زوج کی جمع ہے، تظاہرون تم زہار کرو، امہات کی جمع ہے، ماں کو کہتے ہیں امہات تمہاری مائیں، ادیاکم لے پالک منہ بولے، ابناکم تمہارے بیٹے، افواہ فو کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے منہ۔ اور اسی طرح آگے والی جو آیت ہے اس کے اندر لعبا اب کی جمع ہے، اقسط زیادہ معتبر، زیادہ درست اور حق۔ فَإِلَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اخوان کی میں نے پہلے تشریح کر دی، بھائی۔ موالی کو مولا دوست کو کہتے ہیں، تمہارے دوست ہیں۔ اخطأتم تم نے غلطی کی، تعمدت ارادہ کیا، قلوب قلب کی جمع ہے۔ فإن اللہ کان غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ جو ہے ہمارا سبق تھا، اور پچھلے سبق کو ہم ساتھ ملا لیتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے سوالات جو پیدا ہوتے ہیں ان سوالات کا جواب بھی بنا لیتے ہیں کہ یہاں پر ان دو آیات کے اندر شارٹ کوسچن بن سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے، اور جن عورتوں سے زہار کیا ہو تو وہ زہار جو ہے زہار کے مسائل کا جاننا اور زہار کی تعریف کا جاننا، یہ چیزیں آ سکتی ہیں۔ اسی طرح تمہارے جو لے پالک بیٹے ہیں، منہ بولے بیٹے ہیں، وہ حقیقی بیٹے نہیں مان سکتے، اور ان کے بارے میں کیا خاص حکم ارشاد فرمایا۔ وہ خاص حکم یہ ہے کہ ان کو اپنے باپوں کے نام سے پکارو، اور اگر باپوں کے نام یاد نہ ہو تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جو گزر چکا اس پر تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہے، جو تم نے بھول کر کام کر لیا، اور اگر تم قصد دلی سے کرو گے، ارادے کے ساتھ کرو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ سخت پکڑنے والا بھی اور عذاب دینے والا ہے۔ تو یہ جو ہے آج کا ہمارا سبق تھا، سبق نمبر 4، جس کے اندر ہم نے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 5 کا ترجمہ اور تشریح پڑھا، اور اسی طرح ہم نے جو پریویس سبق تھا، پچھلا سبق تھا، اس کو بھی ساتھ ملا کے جو شارٹ کوسچن تھے وہ بھی بنا لیے۔ انشاءاللہ آئندہ لیکچر کے اندر آیت نمبر 6 کی ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے والسلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔